ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جا سکے، اور ان کی کوشش اور ان کی توجہ تعلیم و تربیت ہے، کیونکہ یہ ابھی فیڈرل منسٹر ہیں ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے، اور لاسٹ ٹینیور میں وہ آئی ٹی منسٹر، فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے ناظرین کہ الحمدللہ ایسے بھی ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہیں جن کا فوکس بچے ہیں، یوتھ ہے، ایجوکیشن ہے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب آج کے ہمارے گیسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے شو ریئل پاکستانی میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پہلی دفعہ آپ کے گھر آئی ہوں عزیز آباد، اور میں نے پوچھا اپنی ٹیم سے یہ گھر ہے یہ آفس ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ڈیفینیٹلی وقت اور حالات بدلتے ہیں، لوگ اپنا ایریا بدل لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں بدل لیتے ہیں. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ سے اپنے لوگوں میں، اپنے حلقے میں اسی طرح سے آپ ٹائم دے رہے ہیں، یہیں پہ آپ رہتے ہیں؟ جی میں اس حلقے سے پہلی دفعہ کھڑا ہوا ہوں، اور اسی لیے کہ میں پھر اویلیبل رہوں ان کو، تو کم سے کم ان کا میرا یہاں رہنا بھی احساس کا باعث بنتا ہے کہ میں ان کے درمیان ہوں. ویری نائس. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی آپ سے ملاقات کراچی میں ہو رہی ہے، زیادہ تر آپ کا ٹائم اسلام آباد میں بھی رہتا ہے، تو میں کراچی والوں کی جانب سے یہ میرا سوال ہے، بڑے دل کے قریب بھی ہے، کہ آپ کیا ایسی، ڈیفینیٹلی آپ کا جو پورٹ فولیو ایجوکیشن کا ہے اور پروفیشنل ٹریننگ کا ہے، تو کراچی والوں کے لیے کیا آگے والے دنوں میں ایسی چیزیں ہونی جا رہی ہیں، ایسے اسٹیپس، ایسے اقدامات آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کراچی والے خوش ہو جائیں؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس 40 سال میں نا کراچی میں جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ نہیں ادوار میں آیا ہے، وہ بنا ہے، رائج ہوا ہے جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی رہا ہے. کراچی ایسا تو نہیں تھا نا 2008 میں. بالکل. کراچی 2008 میں دنیا کے 10 ایمرجنگ سٹیز میں تھا. تو جہاں تک تعلق ہے کہ ایک ایسی منسٹری ہے جو کہ ڈیوالو سبجیکٹ پہ ہے ایجوکیشن، اس میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی لے آئیں، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیشنل یونیورسٹی آف اسکل بھی آ جائے گی. اس کے 10 دن کے بعد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی بھی آ جائے گی. پھر اس کے بعد نیشنل کالج آف آرٹس آ جائے گا، مشہور جو ہے لاہور کا، وہ بھی آ جائے گا. تو اگلے سال تک ہمیں مل گیا، جس کی ہمیں کبھی کبھی دھڑکا ہی لگا رہتا ہے. تو انشاءاللہ 18 اور 19 یونیورسٹی کیمپسز، اور پلس اس میں سے شاید 6-7 ایسی بھی ہوں کہ جو عالمی اداروں کے ساتھ اس کا وابستگی ہو. تو انشاءاللہ کراچی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اتنا بڑا سلمز ہے یہاں پر. اگر ایجوکیشن پہ پاکستان کی خواندگی پہ کوئی کام کرنا ہے تو ہم 70 سال میں تو ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، رورل ایریاز میں وہ کام جاری رکھنا چاہیے. لیکن غربت ایک بہت بڑے تعداد میں نا اس وقت بڑے شہروں کے ارد گرد ہے، جیسے کہ ایک زمانے میں ساؤتھ امریکہ کے اندر تھا. تو کراچی میں تو دنیا کا سب سے بڑا سلم ہے. ایسا ہی. تو اب ہم نے الگ سے ایک سلم ایریاز کے لیے ایک پائلٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اب جو ٹریننگ ہے نا، اسپیشل ٹریننگز، خاص طور پہ یہ دور تو اب بالکل بدلنے والا ہے. 25-30 سال میں شاید دنیا اتنی بدل جائے کہ جس کا ہم آج اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو جو اب آنے والے وقت کا تقاضا ہے، یہ تعلیم بالکل مختلف ہو جائے گی. ہوتا ہے اس پہ لوگوں کو لگے بھی کہ یہ چیزیں کیسے رہ گئیں پیچھے. اب پاکستان کی جو اکنامی ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، سب سے نکالنے کا اس وقت جو نسخہ کیمیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ضرورت کے مطابق آپ اپنے گریجویٹس کو، اپنے ڈاکٹرز کو، نہیں کہ جنہوں نے ماسٹرز کو، ڈاکٹرز کو، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگوں کو اس قابل کر دیں عالمی، تاکہ وہ دنیا میں جا کر تجربہ بھی حاصل کر سکیں، تعلیم بھی حاصل کر سکیں، بعد میں آ کے ملک کی تقدیر. ہمارے پڑوس میں جو 2 آبادی کے جائنٹس تھے، وہ ٹیکنالوجی کے جائنٹس تھے، یعنی کہ آبادی کو انہوں نے لائبلٹی نہیں بننے دی، ایسٹ بنایا. تو ہم بھی چاہتے ہیں ہماری آبادی جو ہے، ہمارے نوجوان بڑے کیپیبل ہیں، یہ پتہ لگتا ہے باہر جا کے. تو جن کا باہر بھیجنے کا جو منصوبہ ہے نا، وہ برین ڈرین نہیں، وہ برین ٹرین ہے. تو میری خواہش ہے کہ 10 لاکھ بچوں کو، دیکھیں آپ آئی ٹی کے 25,000 نوجوان ہر سال نکالتے ہیں، 5,000 کو جاب مل رہی ہے ایک ایسے وقت میں جس میں کروڑوں آئی ٹی کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. یعنی ہم کچھ ایسا نہیں پڑھا رہے نا جس کی دنیا کو ضرورت ہے. یہ تو گلوبل ولیج ہے، یہ کوئی نعرہ وارہ نہیں ہے، ایکچولی ایسا ہی ہے. اب تو اسکرو کے سائز وائز بھی ایک ہی طرح کے کرنے پڑیں گے. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے 2019 وغیرہ میں میں نے معاہدہ کیا تھا ایز اے آئی ٹی منسٹر فن لینڈ کے ساتھ 2 لاکھ لڑکوں کی ٹریننگ کا. وہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم کی ٹیبل پہ پڑا رہ گیا. تو مجھے لگتا ہے وہ ہوگا اگر، کیونکہ آپ نے انیشیٹو لیا. وہ منسٹری میرے پاس اب نہیں ہے.
لیکن میں اس منسٹری میں سے ملتے جلتے کورسز کروانے کے پلان رکھتا ہوں. کیونکہ ڈیفینیٹلی کراچی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اہم ذمہ داریاں کشمیر گلگت بلتستان میں بھی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو ادھر کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی فی الوقت آپ بڑے فوکس میں ہیں؟ ابھی تو جو میں گیا تھا وہ تو خاص طور پہ اس لیے گئے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. وزیر اعظم نے وہاں پہ تقریباً 12 اسکیموں کا اعلان کیا ہے, جس میں 4 تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی ہے. ہم خصوصی طور پہ گئے تھے جو سیلاب میں 2-3 سال پہلے پورے گاؤں بہہ گئے تھے, تو وہاں پہ اسپتال بھی بن رہے ہیں, تو وہ اسکول بھی بنانے ہیں وہاں بڑے ضروری. وہاں پہ پوری آبادی شفٹ کی گئی ہے, تو اسپیشلی اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ اسکول فوری طور پہ دیا جا سکے. جتنا ایجنڈا ہے اس میں خواتین لڑکیاں بھی بڑے فوکسڈ ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کو امپاور جو ہے ایجوکیشن سے بھی کیا جا سکتا ہے, تو ان کو رکھتے ہوئے کس طرح سے ایسے پروگرامز ہیں اسپیشلی کیونکہ بچیوں کے لیے نو ڈاؤٹ مشکلات تو رہتی ہیں تعلیمی سلسلے کی جب ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں 2 ہے, پاکستان 2 طرح کے حالات ہیں. تو کراچی میں تو اب میڈیکل کالج کی بس جس میں میں خود پڑھتا تھا, میں نے اس دن جھانک کے دیکھا تو 3-4 سہمے ہوئے لڑکے نظر آئے, ساری لڑکیاں ہی تھیں. جامع کراچی میں 70% لڑکیاں ہی ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی میں بھی جائیں یہی حال ہے, 70% لڑکیاں ہی ہیں, اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک نئی امید ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ صرف آنے والے وقتوں میں ہر میدان میں قیادت تبدیل ہونے والی ہے, اور سیاست کے میدان میں بھی تبدیل ہونی چاہیے. لڑکیاں ثابت کر رہی ہیں وہ زیادہ کیپیبل ہے. ہماری آبادی کا یہ بیٹر ہاف واقعی ہیں, اور ان کے لیے ہر راستے ہموار ہونے چاہیے. 1-2 ہم سے ملتے جلتے جو ملک تھے, بنگلہ دیش نے بھی یہ کیا تھا. وہ میدان عمل میں انہوں نے خواتین کو اتار دیا تھا, صرف تعلیمی اداروں میں نہیں, گارمنٹ کی پوری جو ان کی انڈسٹری ہے وہ خواتین نے کی تھی. جو گرامین بیگ ہے وہاں کے خواتین کی احساس ذمہ داری کی وجہ سے وہاں بن آیا ہے. تو ہماری خواتین بھی گزشتہ 10 سال میں ثابت کر رہی ہیں کہ, لیکن اس میں ایک اور بات ہے, میں تمام ساسوں سے اور ماؤں سے یہ کہوں گا کہ وہ لڑکی جس کو نشتر سنبھالنا تھا نا, تو اس کو چمٹا ضرور سنبھالوائیں اس سے, لیکن اس کو نشتر بھی ہاتھ میں دیں, اسٹیتھوسکوپ پکڑنے کی بھی اس کو ہمت دیں. اور جس کو آپ نے انجینئر بنا دیا ہے تو وہ ہاؤس وائف کے ساتھ انجینئر بھی بن سکتی ہیں. یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے کہ 70% لڑکیاں ڈاکٹرز بن جائیں, ان میں سے 80% گھر بیٹھ جائیں. تو اس نقصان سے ہمیں اس پوری قوم کو نکالنا ہے. بڑی کیپیبل ہماری بچیاں ہیں, اور پوزیشنز ان کی ہیں, نہ صرف کراچی میں, اسلام آباد میں میں حیران ہوں, اسکولوں سے بھی پوزیشن حاصل کرنے والی 80% لڑکیاں ہیں. تو یہ تبدیل ہو رہا ہے, تبدیل ہوتا ہوا پاکستان. تو پھر ایسے پروگرامز ہیں کچھ جی بالکل ہے. اب ان کے لیے کوئی اکیلے کسی بھی ایک وہ میڈیکل ان کے لیے تو نہیں تھا نا, لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کر لیا. انجینئرنگ کالجز میں اب وہ جانا شروع ہو گئی ہیں. سرجری میں جب میں تھا, سرجری میں لڑکیاں نہیں جاتی تھیں, بڑی تعداد میں سرجری میں جا رہی ہیں. تو وہ خود اپنی جگہ لے رہی ہیں. اور ان کے لیے آپ کو تعلیمی اداروں میں نہیں, معاشروں میں جگہ بنانی ہے, گھروں میں ان کے لیے راہیں ہموار کرنی ہیں. تو آپ میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں, وہ تو آپ کہہ رہی ہیں یہاں پہ ڈاکٹر بن رہی ہیں ماشاءاللہ سے, تو مطلب ہیں, اور یہ میں آپ کو 2010 کی بات بتا رہی ہوں. وقت اور حالات بدل رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ 10 12 15 سال میں یہ تبدیلی آ گئی. اس کو نہ صرف اس کا احساس کرنا چاہیے بلکہ اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. اب ڈاکٹر صاحب اب آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کا, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی تو بتا دیں کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے. آپ اچھا یہ بھی ہے کیونکہ آپ ماشاء اللہ منسٹر ہیں, لوگوں کو یہ لگتا ہوگا انہیں کبھی ڈانٹ نہیں پڑی ہوگی, انہیں ان کی والدہ نے غصہ نہیں کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ وہ ایک نارمل روٹین کی لائف اسٹائل ہوتا ہے, اسی طرح جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, تو آپ کیسے تھے؟ دیکھیے میں تو سندھ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے آیا تھا, اس کو مطلب طالب علم تو میں ٹھیک رہا ہوں گا نا, میں ڈاکٹر بن کے نکلا ہوں. لیکن حالات ایسے تھے, میں وہاں سے MNA بننے کے لیے نہیں گیا تھا, وہاں پہ ظاہر ہے میڈیکل کالج میں گیا ہوں. تو حالات ایسے تھے کہ ہمیں 2 ذمہ داریاں, ایک تعلیم کی بھی اور ایک شناخت اور پہچان اور حقوق کی جو جد و جہد کرنی تھی. دیکھیں قوموں کی جو بے بسی ہوتی ہے نا, ان کی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس بے بسی اور بے حسی کے درمیان ہم آ گئے تھے. یہ کراچی بدلتے اب ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس بدلنے والے پورے مرحلے کا ہم حصہ رہے ہیں. اور میں APMSO کا تقریباً 7 سال رہا ہوں چیئرمین. تو طلبہ ایک وقت میں طلبہ دنیا کا شاید سب سے مضبوط شخصیت تھی میری اس وقت کی. لیکن ہم لوگوں نے, میں اب جس گھر میں دیکھ رہی ہیں نا, میرے والد صاحب نے مجھے کبھی اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رکھا ہے. تو میں تو اپر مڈل کلاس سے مڈل کلاس میں, مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس کی جانب گامزن ہوں. اگر ایسی لیڈرشپ پاکستان میں آنی شروع ہو جائے گی, انشاءاللہ آ بھی رہی ہے, MK میں تو بڑی پروڈیوس کی ہے, تو پاکستان کے نصیب تبدیل ہو جائیں گے. جو ہم سمجھتے ہیں نا
کہ اسمبلیوں میں کسانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کسانوں کو، اور مزدوروں کی نمائندگی کرنے کے لیے مزدوروں کو، اور طالب علموں کی نمائندگی کرنے کے لیے طالب علموں کو ہونا چاہیے. اور ایم کیو ایم نے یہ کیا. 88 میں گنے کی مشین پر کھڑے ہوئے آدمی کو، جس نے کہ گریجویٹ کیا ہوا تھا، اس کو اسمبلی میں بھیجا. میں طالب علم تھا، طالب علم رہنما تھا اس وقت جب میں آیا ہوں. عشرت العباد میرے بیچ کے تھے، وہ تھے. پھر فاروق بھائی، ڈاکٹر عمران فاروق مجھ سے سینئر تھا. ہم سندھ میڈیکل کالج کے 4 لوگ ایم این اے تھے 1990 میں. اب یہی تو بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کی گفتگو میں یہ کہ ایک جذبہ تھا کچھ کرنے کا، وہ جذبہ کسی نہ کسی جگہ لے گیا، وہ آپ پالیٹکس میں رہ گیا، آپ پالیٹیشین بن گئے، اور پھر وہ منسٹری. تو یہ تو ایک کچھ کرنے کا ایک ہوتا ہے چیز، سلسلہ نہیں، ہے. کمٹمنٹ ہے، کرنا نہیں ہے، کوئی شوق نہیں تھا. یہ پروفیشن نہیں ہے، پیشن ہے. پیشن سے زیادہ والا ہے، ایک ذمہ داری سی بن گئی تھی. اور آپ کو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے بعض اوقات تو میری تو آدھی عمر ایگزائل میں گزاری ہے اسی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب بدلتے ہوئے پاکستان میں اس شہر کا بہت اہم رول آنے والا ہے. وہ دیکھ لیا کہ شہر کے بغیر، جو ابھی تک تمام تر زیادتیوں کے باوجود، سازشوں کے باوجود، آخر وہ کمٹمنٹ پوری کر رہا ہے جو پاکستان بنتے وقت کی تھی اس شہر کے لوگوں نے، کہ اس ملک کو چلانے کی، بنانے کی، سجانے کی ذمہ داری اٹھا کے رکھیں گے. لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک تو یہ کہ میڈیا کو پراپر ہمیشہ ٹائم دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری چیز، آپ نے کتاب سے کبھی رشتے کو توڑا نہیں ہے. اور وہ پیچھے مجھے بار بار آپ گفتگو کریں، میری جو ہے نا، میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے اس طرف، کتابوں کی طرف جا رہی ہے. ہاں، میں لیکن کتابوں کے حوالے سے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا نہیں کر پایا. میں ابھی تک کمپیوٹر بھی پڑھنے کا عادی نہیں ہو سکا. تو میں نے لکھا ہوا بھی یہ کاغذوں کی خوشبو کی آخری صدی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں، کتابوں سے تو رکھنا چاہیے. اور میڈیا کے حوالے سے جو ماشاء اللہ سے یہ کہ میں نے یہ دیکھا پراپر ٹائم ہوتا ہے، مطلب انسان کا اچھا، اس کا فیصلہ لوگ ایم کے میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم خود نہیں کرتے ہیں. یہ گزر کے آتا ہے اس جگہ سے کہ بھئی کس پروگرام میں جانا ہے، کس میں نہیں جانا ہے. کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو اسپیشلی ایجوکیشن میں، آپ جو پروفیشنل ٹریننگ کی بات کی جائے، یا دیگر جو ایسے، اب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے جب تھے آئی ٹی میں، آپ کا جب تھا، تو وہاں پہ آپ نے ایک کچھ ایسے اقدامات کیے، لیکن ڈیفینیٹلی وقت حالات بدلتے ہیں تو وہ چیز وہاں سلسلہ رہ جاتا ہے، لیکن کوشش بہرحال ابھی بھی ہے. تو ابھی کن مشکلات اور کن چیزوں کا آپ کو سامنا؟ دیکھیں، میں نے تو یہ منسٹری نہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی اور نہ توقع تھی، اچانک آ گئی تھی. تو میں نے 2 دن اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد پرائم منسٹر کے پاس گیا اچھا. کہ اٹ از ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی، ایجوکیشن ان پاکستان از ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی. ہمارے تقریباً 3 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور جو اسکول میں ہیں ان میں ہر 5 بچوں میں سے 4 بچے جو ہیں وہ لرننگ پاورٹی کا شکار ہیں، کہ جس کلاس میں اس میں جو ہونا چاہیے اس سے کہیں نچلے ہیں. تو اس وقت کوانٹٹی اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکولوں سے پریشان ہے. میں تو زیادہ آؤٹ آف اسکول ٹیچروں سے پریشان ہوں. وہ بھی تو نہیں ہے نا، آپ کے اندر گھوسٹ اسکولوں کی اتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ تو لڑنا پڑے گا، جہاد ہے، اور یہ کرنا پڑے گا. اور یہ چیلنج بہت بڑا ہے. پھر ہائر ایجوکیشن میں ہم نے چند سال پہلے، 8-10 سال پہلے اچھی کوشش کی تھی. اس کے اثرات ہیں، اس کو بہت بہتر ہونا ہے. اور آپ خود دیکھتی ہوں کہ ہر چیز نا ہر آنے والے 4-5 سال میں آبسولیٹ ہوتی جائے گی. یہ تیز رفتار دنیا جو ہے نا، نور رفتار ہوتی جا رہی ہے. اور ڈر یہ ہے کہ 25-30 سال بعد ہماری جو اندازوں سے کہیں زیادہ مختلف دنیا ہوگی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری بائیو ٹیکنالوجی ایک انسان کو تبدیل کرنے والی ہے، ایک دنیا کو. تو اور جو ان آنے والے چند سالوں میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت جو قومیں نہیں رکھیں گی، جو افراد اقوام، وہ پھر irrelevant ہو جائیں گے. تو یہی تو ہم چاہتے ہیں اپنے پولیٹیشین سے، اپنی سیاست دانوں سے. اور آپ سے بات کرنے کا مجھے اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارے پولیٹیشینس کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی بات کی نا کہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہیں، یہ ملک کے لیے یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے. لیکن یہ مجھے بات بہت ہی اچھی لگی. اور میں یہاں پہ آئی ٹی، اگر سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے نا، تو پھر پاکستان کو اندازہ کرنا چاہیے تبدیلی کہاں آنی ہے. تبدیلی ایوان میں آنی ہے. جن کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے وہی اس ملک میں جو ہے تبدیلی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نعرہ بلند کیا اور انہوں نے اپنے ساتھ سارے الیکٹیبل بٹھا لیے جو کہ جمود کے نمائندے ہیں، اسٹیٹس کو کے لیے کی پہچان ہے، ان کے ذریعے تو ہم پاکستان کو نہ نیا بنا سکتے تھے، نہ تبدیل کر سکتے تھے. تو تبدیلی نعرہ نہیں ہے، اس کے لیے تو ارادہ ہونا چاہیے. پر ارادے کو فیصلے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کسی سے،
اپنے کارکنوں سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں ایوانوں میں پہنچائیں گے. غریبوں کی سیاست کا کوئی دعویٰ نہیں تھا, لیکن ہم نے کر کے دکھائی ہے اور کر رہے ہیں, اور وہ یہ مشکل راستہ ہے. پاکستان کی سیاست سے ہم آہنگ نہیں ہونا, یہی ایم کیو ایم کا سب سے بڑا جرم ہے. اچھا, کیونکہ میں پروفیشنل ٹریننگ کی طرف بھی آنا چاہوں گی. مجھے اس لیے بھی انٹرسٹنگ لگا کہ ڈیفینیٹلی جس نے کہا نا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ہنر نہیں ہوگا, ٹریننگ نہیں ہوگی, تو آپ دنیا کے ساتھ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن تو دیکھیں, ڈگری تو حاصل کر لی, گاٹ اٹ, ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ابھی اس میں کون سے ایسے ابھی پروگرام؟ ہم اندازہ کروا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کتنے نیچے تک لے جایا جا سکتا ہے. جاپان میں تو پہلی جماعت سے شروع ہو گیا ہے, تو ہمیں بھی کوشش کریں کم سے کم 8ویں جماعت سے شروع کرنا چاہیے. مقصد یہ ٹیکنالوجی تعارف نہیں, وہ پڑھائی کا طریقہ ہو. اور جیسے میری آئی ٹی کی یونیورسٹی تھی, تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو پیپر لیس کر دوں. نہیں کر سکا, میں نے کہا تو پرپس لیس ہو گئی. تو ظاہر ہے بیوروکریسی بھی نہیں ہونے دیتی ہے کچھ چیزوں کو. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, یہ ٹرانسپیرنسی لے آئے گی. اس کے ہوتے ہوئے بڑی مشکل ہے کہ فائلوں کاغذ کے قبرستان میں چیزوں کو دفن کرنا. تو پاکستانی دیکھیں, نبیوں کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ خود اتر کے نہیں آتا, وہ میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ اترتا ہے. تو آج جو یورپ دیکھ رہے ہیں نا آپ, تو فرانس میں لوگ اگر توپوں کے آگے کھڑا نہ ہو جاتے تو آج مقدر نہیں ہوتا. تو جب کوئی نہیں ہوتا تو لوگوں کو خود کھڑا ہونا ہوتا ہے. جن کے حقوق چھینے جا رہے ہوتے ہیں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی یہ پیار محبت صرف یہاں نہیں, پاکستان سے باہر بھی رہتا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اپنے نام سے نہیں, اپنے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ان پیار محبت کو کس طرح سے آپ سمیٹتے ہیں اور کس طرح سے لیتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچ سے دامن چرانے اور حقیقت سے آنکھیں چرانے کا اور سچ سے دامن بچانے کا میں کوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. تو یہ سچی بات تو یہ کہ ہم بڑی پولرائز سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور سیاست بھی اسی طرح پولرائزیشن کا شکار ہے. اور کوئی غور سے دیکھے گا اور امید نہیں رکھے گا تو لگے گا کہ پاکستان کی سیاست علاقائی اور لسانی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصافی ایک طریقہ ہے جس نے بہت سارے ہم سے زیادہ جو ڈائیورسٹی کے ساتھ ممالک ہیں, جہاں پہ ہر زبان والے, ہر مذہب والے, ہر طرح کی تہذیب والے ہیں, وہاں کی ترقی کا راز ہی ہے کہ انہوں نے اس وقت ایتھوپیا کا نام سنا ہے آپ نے نا؟ ایتھوپیا آج 10 سے 20 سال پہلے تک اس کی پہچان جو تھی خانہ جنگی تھی, بھوک تھی, قحط تھا, ظلم تھا. ابھی سے ڈائریکٹ فلائٹس یہاں سے, اور پچھلے سال وہ دنیا کا موسٹ پروگریسو یعنی کہ تیزی سے ترقی کرتے والے ملکوں میں سے ایک ہے. وہ وہاں پہ جو دو تین مذاہب تھے, اور یہ اس ڈائیورسٹی کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگس شروع کیے ہیں. تو پاکستان کے اندر سیاست کو بھی, ریاست کو بھی اب ڈائلاگس شروع کرنے چاہیے. اور ہم جیسی جماعتیں جن کی جڑیں عوام میں نا, مکالمے کے علاوہ ہم سے نمٹنے کا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں. تو ان والدین کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا, تو پھر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سچی بات ہے نا, غربت بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت ہی بڑا فیکٹر ہے. تو یہ غربت صرف دیہی علاقوں میں نہیں ہے, شہروں میں اس سے زیادہ ہے. اگر کوئی بڑا جہالت بھی ہے. جہالت اسی وجہ سے ہے نا کہ غربت نے پڑھنے نہیں دیا ہے, اور پڑھائی کو بہت سارے اور فیکٹرز نے بھی پڑھائی کو جو ہے وہ کافر اور مسلمان بنا کے رکھ دیا ہے. تو ابھی میں اسکول سے آیا ہوں جہاں پر میں نے اسکول کے اندر صبح کے یعنی کہ میل پروگرام شروع کر کے آئے کہ یہاں پہ جو مخیر حضرات لوگوں کو سڑکوں میں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں, ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اسکولوں میں وہ بچے جو جن کو کہ یہ سہولت نہیں ناشتے کی بھی اپنے گھر میں, اور ناشتہ تو بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے, ان کو آپ ناشتہ دیں, ان سے ان کی گھر والوں پہ بوجھ بھی کم ہوگا. کب سے آغاز کیا آپ نے یہ؟ تو اسلام آباد میں تو ہو رہا ہے 1 سال سے, اور کراچی میں آج پہلا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا 3 کروڑ کا ڈیفینیٹلی ایک ٹارگٹ ہے, آپ نے نمبر دیکھ لیا, اور آپ نے اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی تو کوشش ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں نے اس چیز کو سمجھ کے اس میں جو ہے اپنا قدم آگے بڑھایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسے کون سے اقدامات ہیں, ایسی کون سی آپ خود کر کے جائیں؟ نہیں, اقدامات یہ ہے کہ ہم یہ تو اسکولوں میں حاضری کے لحاظ سے تو اسلام آباد سب سے بہتر ہے. یہ معاملہ تو پھر ہمارے صوبوں کا ہے, صوبوں میں ہی پرائمری کوارڈینیشن رہتی ہے آپس میں اس حوالے سے, وہ اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, کام ہو بھی رہا ہے, لیکن میرا خیال اس سے بہت زیادہ ہونا ہے. وہ ایمرجنسی کی صورتحال کی ضرورت ہے.
تو اس پہ تو آپ نے یہ اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو ایمرجنسی کے طور پہ آپ اسی وقت نافذ کر سکتے ہیں جب آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو آپ یقینی بنا لیں، تو اس کے بعد ہی ممکن تو ہے۔ یہ جو نیشنل کانفرنس ہے وہ جو دیگر سیمینارز ہیں جن پہ آپ کی بڑی توجہ ہے تو وہ ہے آگے؟ ہم گئے بھی ہیں، عالمی طور پہ بھی لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ پرابلم ہے، وہ ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم ہیلپ لینے والے بنے۔ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس ایک اور اپرچونٹی آ گئی ہے، ایک طرف ایجنگ نیشنز ہے دنیا کی، جاپان، جرمنی، سب کی وہ آبادی کم ہو رہی ہے، آپ کا ہیوج بلج ہے، آپ کے 18 کروڑ نوجوان ہیں آپ کے پاس 35 سال سے کم، تو یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے، بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، تو ہم پہ تاریخ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرے گی کہ پھر آپ نے ان کو لائبلٹی کیوں بننے دیا، آپ نے اس چیلنج میں آپ ناکام کیوں ہوئے، آپ نے ان کو جب یہ جو 18 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ پوری دنیا کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے پاکستان نے اپنے سارے وسائل لگا دیے تو پاکستان کی ترقی اور تعمیر کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جس میں آپ کو ایشین ٹائگر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عالمی مقابلوں کے لیے پاکستان انشاءاللہ ابھی تو ہمارے ملک کو 100 سال بھی نہیں ہوئے، میرے خیال سے ہر نہیں جتنی بھی جی، کنٹریز بنگلہ ہیں، دیش کو تو 50 سال ہوئے بھی نا، آپ کو تو 75 سال ہو گئے۔ لیکن پھر بھی ہوپ اسٹل ہم بڑے پازیٹیو تو رہنا ہی چاہیے نا، ہوپ اپنی رہنی۔ نہیں پازیٹیو ہی رہ جاتے ہیں نا، کوئی پازیٹیوٹی فیصلوں کے اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ تو میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میل جو ڈیفینیٹلی ہمارے آدمیوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، سب سے آپ مخاطب ہو کے کوئی میسج دینا چاہیں؟ نہیں، پاکستانیوں کو کے لیے میسج یہی ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے اس پہ تو فخر کرنے کی ہر چیز موجود ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی، اور ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی۔ آئیے اس آزادی کی قدر کرنے کے لیے اس پوری نسل کو جو تعلیم کے زیور سے جو ہے آراستہ کریں، قلم کو ہتھیار بنا کے ان کے پاس دیں، اور یہی واحد راستہ رہ گیا، اور تعلیم کا مقصد ہے جدید تعلیم، نئے تقاضوں کے مطابق تعلیم، جس میں کہ اخلاقی تربیت کی بھی سارے عوامل شامل ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور آپ اسی طرح سے وی وش یو گڈ لک کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، ہم سب پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، لائٹر نوٹ پہ بات چیت رہی، ایجوکیشن کے حوالے سے بات چیت رہی۔ اگر سادہ لفظوں میں ہم نے جو بات چیت کی اور کوشش یہی کی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بچے بچیاں ہیں تعلیم حاصل کریں، اس میں اسپیشلی والدین کی اہم ذمہ داری ہے، کوشش کریں۔ آئی نو غربت ہے، لیکن آج تھوڑی سی مشکل وقت رہے گا، کل آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے آسانی رہے گی۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان